ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ صلوات بھیجے محمد۔ حضرات گرامی قدر، مرحوم کے متعلق جو باتیں مجھے بتائی گئیں، یقیناً ایک مومن کی زندگی میں جن باتوں کا چرچا عام ہونا چاہیے وہ باتیں ان سے متعلق تھیں، اور اس کا ماسٹر ہونا اور مکتب جعفریہ سے متعلق 3 سال تک تعلیم دینا اس بات کا ثبوت تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے ہی لیے جیتا ہو۔ مدرس تو کہتے ہی اسے ہیں جو دوسروں کی نسلوں کو اپنے افکار پر پروان چڑھاتا ہے۔ مدرس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور خصوصاً دینیات کا مدرس ہونا یہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ آدمی دینیات کا مدرس ہو۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کے لیے پڑھانا اور ہے اور قبر تک کے لیے پڑھانا اور ہے۔ دینیات میں تو وہی سوال آتے ہیں جو قبر میں سوال آتے ہیں۔ جن سوالوں کو دینیات کا مدرس بچے کے ذہنوں میں بھرتا ہے، فرشتہ انہی سوالوں کو قبر میں کرتا ہے۔ اگر دینیات کے مدرس نے یہاں پڑھایا ہے اللہ ایک، تو فرشتہ پوچھے گا بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدرس کا مدرس دینیات ہونا یہ اپنے آپ میں شرف کی بات ہے، اور یہ شرف جس کو بھی مل جائے، چونکہ خدائی شرف ہے، اللہ کی عنایت ہے اگر ایسا ہو رہا۔ دوسری مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے دینی اور اسلامی زندگی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ شخص جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنوں کے لیے جیتا ہے، اس سرحد کو پار کر کے ہی یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے انسان جینا شروع کرے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نظریات میں یہ چیز شامل کر لو کہ اپنوں کو پالنا اور ہے، غیروں کو پروان چڑھانا اور ہے۔ متوجہ رہیے گا، طاقت اسے نہیں کہتے کہ کسی چڑھتے ہوئے کو کھینچ کے نیچے گرا دو، طاقت اسے کہتے ہیں کہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھا کر اوپر پہنچا۔ دولت یہ نہیں ہے کہ اکٹھا کر کے گھر میں رکھ لو، دولت یہ ہے کہ کسی غربت کا سہارا بن جاؤ۔
اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے ایک نئی نسل کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں انجمن بنانی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی راستے پہ انجمن بنائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے ایک ہی طریقے پہ انجمن بنائی جائے۔ کبھی انجمن امام کے لیے کام کرے تو کبھی عوام کے لیے کام کرے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب آپ ادھر سے تھوڑا تھوڑا آگے آئیں، اس لیے کہ یہ گیپ ہمیشہ کے لیے گیپ ہی رہ جائے گا۔ آپ ادھر سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، باقاعدہ آگے آئیے، تب جا کے مجھے تسلی ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ آگے نہیں آئے تو وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اور مجلس نوجوانوں نے جس طرح اہتمام کر کے اس مجلس کو ایک اہتمام بخشا ہے، اس میں تھوڑا سا گیپ آ جائے گا اور کمی آ جائے گی، لہٰذا وہ کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اہتمام ہوا ہے قوم کی طرف سے تو قوم کی ترجمانی کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ جلال پور کے بہت سے لوگ اس سال مجھے ادھر ادھر سنتے رہے، بہت سے الفاظ ایسے بھی آئیں گے جو انہوں نے ادھر ادھر سنے، اور بہت سے ایسے الفاظ بھی آئیں گے جو انہوں نے کہیں نہیں سنے۔ لہذا آپ پرانے اور نئے میں غور و فکر نہ کیجیے گا، موجودہ صورتحال کا اندازہ کر کے تب مجلس سنیے گا۔ میں بھی پرانا ہو چکا ہوں اور اس کا بھی خیال رکھیے گا، حالانکہ آج کل مجالس کا ماحول عجیب و غریب ہو گیا ہے، آپ کی نیت اور ہماری نیت دونوں میں فرق آ چکا ہے۔ پہلے کے علماء مجلس پڑھنے آتے تھے تو یہ سوچ کے آتے تھے کہ ہم منوانے جا رہے ہیں، سننے والے یہ سوچ کے آتے تھے کہ ہم ماننے جا رہے ہیں۔ آج کا خطیب یہ سوچ کے آتا ہے کہ وہ سننے آئے ہیں، تم سنانے آئے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں رہ گئی ہے۔ تم سننے آئے ہو، ہم سنانے آئے ہیں، نہ تم ماننے کی سوچ رہے ہو نہ ہم منوانے کی سوچ رہے ہو۔ تم نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہے، ہم نے نہ منوانے کی ٹھان لی ہے۔ تم اپنے میں الجھے رہتے ہو، ہم اپنے میں الجھے رہتے ہیں۔ تم سماعت سنبھالتے رہتے ہو، ہم خطابت سنبھالتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولانا نے کون سی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کا تو اس وقت کوئی موضوع نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ موت پہ مجلس پڑھا کرتے تھے یا موت کے عنوان کو چھیڑا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کون سا موضوع چھیڑ دیا؟ اصل میں بھی مجلس پڑھتے پڑھتے یہ سوچنے لگا ہوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن مقدس ہر دور کے لیے ایک چیلنج ہے۔ قرآن کی آیتیں ترقی نہیں کریں گی، عقلیں ترقی کریں گی، عقلیں ترقی کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے لوگوں کو کل کی تفسیر کی ضرورت تھی اور آج کے لوگوں کو آج کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ اگر کل کی تفسیر کافی ہو گئی ہوتی تو آج کسی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کل کی تفسیر نے کل تک کی عقل کا اعلان کیا، آج کی تفسیر نے آج تک کی تفسیر کا اعلان کیا۔ ایک ہی آیت کو مولوی بار بار پڑھ کے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں مجلس شروع کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے مایوس نہ ہونے دیں گے۔ قرآن کا تعلق پڑھنے سے کم ہے، سمجھنے سے زیادہ ہے۔ مجلس تو شروع ہو چکی ہے، میں انہی لفظوں کو ادھر ادھر کروں گا اور مجلس اپنے مزاج کو چھو لے گی۔ قرآن مجید کے دو تعلق ہیں نا، پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور ہیں۔ بات آئی؟ پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور ہیں۔ یہ جلال پور ہے، یہاں مجلسوں کو سماعت کر کے دنیا کے حوالے
آئیڈیل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر کے رہوں گا کہ جب بی بی زینب نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے شریعت کو پامال کر دیا، آقا حسین کو قتل کر دیا، انہوں نے مقدس شریعت کو ختم کر دیا، تو بی بی نے نہج بدلا، طریقہ چینج کیا اور آواز دی کہ اب ہم وہ مدرسے نہیں بنائیں گے جن میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، اب ہم ایسا مدرسہ بنائیں گے جس میں قرآن سمجھایا جاتا۔ چنانچہ قید خانے سے نکلتے نکلتے بی بی نے بنیاد ڈال دی مجلسوں کی، اور ذاکر کو پابند بنا دیا کہ تم آیت پڑھو، آیت کا شان نزول پڑھو، ترجمہ پڑھو، پبلک کو سمجھاؤ، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے اور ہیں۔ بی بی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو قرآن کو صرف پڑھنا جانتے ہیں ان میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، جو سمجھنا جانتے ہیں اس میں آتنکوادی پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے تمہیں اپنی قوم کو قرآن سمجھانا ہے۔ اگر قرآن کو تم سمجھا پائے تو یہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق قرآن مجید کو لے کر صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ لہٰذا مجلسوں کی بنیاد ڈالی گئی تھی قرآن کے سمجھانے پر۔ یہاں تک آپ کا سناٹا مجھے بتا رہا ہے کہ ایسے ہی مجلس ہوگی، لیکن مجھے کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسے ہی ہوگی، ایسے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک لفظ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، کیا 57 ملکوں میں قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے؟ کہاں گئی غیرت اسلامی؟ کیسے سو گئے یہ مصلحت کی چادر پہن کر؟ کون سا وہ اسٹیج تھا جس پہ دولت سستی رہی، یہ روزانہ قرآن پڑھتے رہے، ان کی رگ حمیت نہیں جاگی؟ نہ پیاسے بچوں پہ انہیں رحم آیا، نہ اجڑتے گھروں پہ ان کی حمیت نے کرمٹ لی، یہ کہیں بولے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن کا پڑھنا فائدے مند ہوتا تو ان 57 ملکوں کو جذبہ اسلامی کے تحت باقاعدہ طور پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، مگر ان کا نہ اٹھنا بتاتا ہے کہ ان میں قرآن کے پڑھنے کی ہمت ہے، سمجھنے کی ہمت نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر میرا ساتھ دیجیے گا تو بات بن جائے گی۔ ان میں قرآن کے پڑھنے کی ہمت ہے، سمجھنے کی ہمت نہیں ہے، مگر اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک ملک باہر نکل آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے دیکھیے، یہ تو انصاف سے آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ یہ ایک ملک ہی کیوں آیا؟ وہ بھی تو اسلامی ملک تھا، اسے بھی خاموش رہنا چاہیے، وہ بھی چپ بیٹھ جانا چاہیے، مگر اس چپ نہیں بیٹھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تم کیوں آ گئے؟ تمہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا، تم اپنے بم بچا لیتے، اپنے آدمی بچا لیتے، تم بھی رگے حمیت کو نہ پھڑکنے دیتے، تم بھی اپنی چادر اتار کے نہ پھینکتے، تم بھی غیرت اسلامی کے تقاضے کو پورا نہ کرتے، تم بھی شجاعت کے جوش میں نہ آتے، تمہیں بھی میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا، تم بھی بچ جاتے اور تمہارا معاملہ بھی درست ہو جاتا۔ کہا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم کبھی بھی نہ آتے اگر کربلا والے نہ ہوتے۔ آقا آپ کو بیدار ہو کر سننا چاہیے، ہم کبھی بھی نہ آتے اگر کربلا والے نہ ہوتے۔ میں نے کہا اس سے کربلا کا کیا تعلق ہے؟ کربلا الگ ہے، فلسطین الگ ہے۔ کہا ہم نے زمین پر کھڑے ہو کر کربلا کو سمجھایا ہے۔ ارے یہ جملے میں جان تھی خدا کے، ہم نے زمین پر کھڑے ہو کر کربلا کو سمجھایا۔ میں نے کہا کیسے سمجھایا؟ کہا ایسے سمجھایا ہے کہ کل تک دنیا تم سے پوچھ رہی تھی کہ اکیلا حسین کیوں کربلا گیا، اب تم سب سے پوچھنا اکیلا ایران کیوں فلسطین گیا۔ اب تم سب سے پوچھنا کہ اکیلا ایران کیوں فلسطین گیا۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو نصاب ہوگا۔ اگر یہ بھی قرآن کو سمجھانا ہوتا تو اسے بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے قرآن مجید کو سمجھا اور گیا۔ میں نے کہا آقا نقصان تو بہت ہو سکتا ہے، وہ سپر پاور ہے، آپ کو مار سکتا ہے،
کہا کہ جب بھی کبھی مجلس پڑھنا یہ سوچ کر پڑھنا کہ اپنی قوم کو یہ میسج دے کے جانا کہ مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ڈرنے کا ہے۔ لفظ کمزور پڑ گیا قمر سلطان۔ مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ڈرنے کا ہے۔ اگر مرنے کا خوف ہوتا تو حسین کربلا آتے ہی نہیں۔ اب قمر سلطان کی زبان میں سنو، امام حسین نے کربلا کی جنگ مر کر جیتی ہے، مار کر نہیں جیتی ہے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم! یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جب چھٹے دن بحث ہوتے ہوتے عمر سعد اس نتیجے پہ آیا کہ امام حسین کو ڈرانے لگا، تو کہتا ہے کہ حسین کیوں مرنا چاہتے ہو، کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تو آغا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ کیا تو بچے گا؟ آپ مجلس سن رہے ہیں خدا کی قسم، کیا تو بچے گا؟ اس نے کہا نہیں، مریں گے تو سب۔ اب خدا کی قسم اگر کتاب بھی لکھی جائے تو کمزور ہے اس جملے کے سامنے۔ اٹھتے اٹھتے میرے مولا نے فرمایا کہ سن، اگر مرنا ہی طے ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! اگر مرنا ہی طے ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد خیمے کے دروازے تک آئے، پردے کو ایک ہاتھ سے ہٹایا اور پھر عمر سعد کی طرف دیکھا کہ پیلا پڑتا ہوا چہرہ اور پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اب مولا نے قیامت تک کے لیے کربلا کو دنیا تک پہنچایا کہ سن عمر سعد، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ لیکن یہ سوال تو دنیا میں رہ گیا۔ کچھ عقل مند شیعہ حضرات، کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے ہیں نا، کچھ عقل مند شیعہ حضرات کہنے لگے ایران سے غلطی ہو گئی، ایران سے غلطی ہو گئی۔ یہ اکثر کہا گیا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، کہا یہ غلطی بہت اچھی ہے، یہ غلطی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ہم نے پوری کربلا کو صرف ایک حملے میں سمجھا دیا ہے۔ آغا اس جملے میں جان تھی، ہم نے پوری کربلا کو ایک حملے میں سمجھا دیا ہے۔ کل ساری دنیا یہی کہہ رہی تھی یزید کے لیے کہ یزید اگر جھوٹا تھا تو اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ کیوں تھے؟ اب ذرا پوچھ، اگر اسرائیل جھوٹا ہے تو اتنے سارے ملک اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ ذرا پوچھ ان سے کہ اتنے سارے ملک ساتھ کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ کے آنے سے کوئی نقش بن اور بگڑ نہیں رہا ہے، آپ آ گئے کوئی نقش بن اور بگڑ نہیں رہا۔ کہا یہ چھوڑ دے کہ نقش بن اور بگڑ نہیں رہا ہے، نقش بنا بھی ہے، نقش بگڑا بھی ہے۔ اگر ہم کل سارے مٹ جائیں، ہم سارے ختم ہو جائیں، ایران کا نام و نشان نہ رہ جائے، تب بھی سن 2024 کی یہ تاریخ اپنی جگہ رہ جائے گی۔ قیامت تک کا مفکر جب بھی پڑھے گا ایک جملہ ضرور پڑھے گا کہ ایران نے حملہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کرار کی نسلیں کہاں ہیں، فرار کی نسلیں کہاں۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ کرار کی نسلیں کہاں رہتی ہیں اور فرار کی نسلیں کہاں رہتی ہیں۔ اگر ہم بھی نہ آئے ہوتے تو ساری دنیا یہی کہہ رہی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو تاثر پائے جاتے ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھا جائے، اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ قرآن کو صرف سمجھا جائے۔ ہاں میں یہ لفظ ضرور کہوں گا، چونکہ مجھے اپنی مجلس کو اس نقطے پر چھوڑنا نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے بس کی سمجھنا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، بات ہے۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے بس کی سمجھنا نہیں ہے، لیکن جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں بعد میں سمجھتے ہیں۔ پڑھنے والا سمجھنے تک نہیں پہنچے گا، لیکن سمجھنے والا پڑھنے تک پہنچے گا۔ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ آج میں اسی قرآن مجید سے متعلق ہو کر ایک آیت کو سوالیہ نشان بنا کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر۔
اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت عالیہ میں اس آیت پر مجلس پڑھی ہے، اور ایک تو ایسی پڑھ کے گیا تھا کہ آج بھی جب جلال پور کی عزاداری میں وہ مجلس لوگ سنتے ہیں تو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ اس کی اور بحثیں کہاں ہیں۔ وہ بحثیں کبھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نہیں، ان میں سے کچھ بحثیں آج آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ وہ ایک بحث تھی صرف جو میں نے پڑھی تھی، اور اس کا عنوان تھا قرآن مجید کے ذریعے سے حدیث قصہ۔ یہ اس کا عنوان تھا، کسی اور محلے میں پڑھی تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس آیت کو میں نے شروع کیا ہے، اس آیت کا جتنا تعلق اہل بیت سے ہے اس سے کہیں زیادہ تعلق ہم سے اور آپ سے ہے۔ ذرا متوجہ ہیں؟ ہم سے اور آپ سے۔ ارے مولانا یہ کیا کہہ رہے؟ آیہ تطہیر کا ایک رخ اہل بیت کے فضائل کی طرف ہے کہ یہ طہارت اہل بیت کا اعلان کرتی ہے، اور دوسرا رخ امت کی طرف ہے، اس لیے کہ بی بی نے، یہاں سے میں یہ دیکھوں گا کہ میرا موضوع پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، بی بی نے اس روایت کو بیان کر کے احسان کیا ہے امت پر۔ یہ بات بیان کر کے کہ حدیث یہ آیہ تطہیر کیسے نازل ہوئی، اس کو بیان کر کے بی بی نے امت پر احسان کر دیا ہے۔ ایک ہی روایت تو ہے جسے بی بی نے اس انداز سے بیان کیا کہ کسی روایت کو بیان نہیں کیا۔ یہ پہلی روایت اور آخری روایت ہے جسے بی بی نے اس انداز سے بیان کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے حدیث قصہ۔ ایک کتاب میں مولانا جوہری صاحب کو دے کے گیا تھا، جسے میں نے اس عنوان سے لکھا ہے کہ اس میں حدیث قصہ کے اوپر 6 مجلسیں میں نے لکھی، 6 مجلسیں، اس میں 3 نام حدیث قصہ کے لکھے ہیں۔ اگر آپ اسے متوجہ ہو جائیں تو آج میرے بچوں کا ایک تعلق حدیث قصہ سے ظاہر ہو جائے گا۔ حدیث قصہ یعنی کیا؟ حدیث قصہ یعنی حلال مشکلات۔ یہ پہلا نام میں نے لکھا ہے، پہلا نام لکھا ہے حدیث قصہ یعنی حلال مشکلات۔ حلال مشکلات کا مطلب وہ چیز جو آدمی کو پڑھنے کے بعد مشکلوں سے باہر نکال لیتی ہے۔ بحث کروں گا آگے چل کے عقیدے پہ بھی، لیکن فی الحال یہ بحث کر رہا ہوں حدیث قصہ یعنی حلال مشکلات۔ حلال مشکلات کا مطلب کیا ہے مولانا؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حدیث قصہ پہ تیر چلا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خوش عقیدہ افراد ہیں اور حدیث قصہ کو اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، جو نکاح سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ خوشی میں اضافہ ہو جائے، مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ غم کا علاج ہو جائے۔ ارے کیا جملے ہیں خدا کے قسم! یہاں سے آپ نے مجلس شروع کر دی اور میں نے بھی شروع کر دی۔ متوجہ ہو جائیے گا، میں نے یہ کہا کہ خوشی کے کپڑے غم میں نہیں آتے، غم کے کپڑے خوشی میں نہیں آتے۔ یہ حدیث قصہ دونوں جگہ چل رہی ہے، خوشی میں بھی چل رہی ہے، غم میں بھی چل رہی ہے۔ کہا مولانا اہل بیت انہی کو تو کہتے ہیں جو غم میں بھی کام آتے ہیں، خوشی میں بھی کام آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے صحیح موضوع چنا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی؟ حاجی جی ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہاں تو حاجی جی اتنے کہ ایک کو کہو تو 10 سمجھتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی! یہ تو مسئلہ ہے، جو آ رہا ہے وہ حاجی ہے۔ اب ذرا متوجہ ہو جائیے گا، حلال مشکلات پہلا نام ہے۔ یہ خوشی میں بھی کام آ رہی ہے، یہ غم میں بھی کام آ رہی ہے۔ یہی اہل بیت ہے۔ اگر اہل بیت کا کام یہ نہ ہوتا تو یہ قوم نہ جانے کب کا انہیں چھوڑ چکی ہوتی۔ اہل بیت کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کے غم میں بھی کام آتے ہیں، اپنے قوم کے خوشی میں بھی کام آتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تم ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غمگین میں غم ہو جاؤ، اس لیے کہ تم ہمارے فاضل تینت سے بنے ہو۔ اب دوسرا نام سنیے، اور اس کے بعد میں تیسرے نام کی ضرورت بھی محسوس نہیں کروں گا۔ کیوں حلال مشکلات ہیں؟ سنیں، 5 مشکل کشا افراد نے ایک چادر میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے جو نسخہ حاجت لکھا ہے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ 5
5 مشکل کشا افراد نے ایک چادر میں میٹنگ کر کے جو نسخہ حاجت لکھا ہے، میں نے 5 مشکل کشا کہا، میں 5 معصوم بھی کہہ سکتا تھا، 5 ہادی بھی کہہ سکتا تھا، 5 رہبر بھی کہہ سکتا تھا، 5 رہنما بھی کہہ سکتا تھا، مگر حلال مشکلات اس لیے کہا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے مشکلوں کا۔ کیا ذکر کیا ہے مولانا؟ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ۔ جب یہ لوگ حدیث قصہ پڑھیں گے رحمت نازل ہونے لگے گی، کیا بات ہے بھائی، رحمت نازل ہونے لگے گی۔ میں تم سے وہ نہیں کہوں گا جو میں کہہ چکا ہوں، وہ کہوں گا جو آج کہہ رہا ہوں۔ جس حدیث قصہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ رحمت کو اوپر سے نیچے بلا لے، اسی میں یہ ہمت ہے کہ دعا کو نیچے سے اوپر پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسرا جملہ سنیے، اور دوسرا جملہ سن کے دعائیں دیجئے مومنین کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث قصہ کی حیثیت یہ ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ جب تک پڑھتے رہیں گے ملائکہ انہیں گھیرے رہیں گے۔ اس پہ میں بہت دیر بولتا مگر ایک ہی جملہ بولوں گا، ملائکہ انہیں گھیرے رہیں گے۔ جاؤ، جو تم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ حدیث قصہ یہاں بھی پڑھ رہے ہو، وہاں بھی پڑھ رہے ہو، گھر میں بھی پڑھی جا رہی ہے، برتھ ڈے میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نکاح میں بھی پڑھی جا رہی ہے، مجلس میں بھی پڑھی جا رہی ہے، ان سے کہو کہ پارٹیاں کر کے دوستوں کو بلانا اور ہے، حدیث قصہ پڑھ کے فرشتوں کو بلانا اور۔ مت کرو حدیث قصہ، کاٹے جا کیک جتنا کٹ سکتا ہو، صبح سے شام تک کیک کاٹتے رہنا، ایک فرشتہ نہیں آئے گا، لیکن حدیث قصہ شروع کر دینا، فرشتے بزم میں شریک ہو جائیں گے۔ اب اگر تم خاطی لوگوں میں نکاح کرنا چاہتے ہو تو حدیث قصہ مت پڑھو۔ اگر معصوم ملائکہ کے درمیان نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح سے پہلے حدیث قصہ پڑھو۔ اتنا تو خطبہ نکاح بھی نہیں ہوتا جتنی بڑی حدیث قصہ ہے۔ ارے اب ایک جملہ ہے میرے پاس، شیعوں کے اندر حدیث قصہ بتاتی ہے نکاح مستند ہی ہوتا ہے حدیث قصہ سے۔ حدیث قصہ کا شور مچتا ہے کہ پہلے حدیث قصہ پڑھی جائے بعد میں نکاح ہوگا۔ پڑھتے رہنا، کسی کے کہنے میں مت آنا۔ حدیث قصہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، جسے ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ بات ایک الگ ہے۔ میں آج ثابت کر کے جاؤں گا کہ معمولی نہیں ہے، متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ تو یہ حدیث قصہ ہے، 5 معصوم نے جمع ہو کر کہا نزلت علیہم الرحمہ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی یتفرقوا۔ اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ وہاں سے چلے نہ جائیں۔ خاطی زبان سے استغفار کرنا اور ہے، معصوم زبانوں سے استغفار کرانا، معصوم زبانوں سے استغفار کرانا اور ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیہم محموم الا وفرج اللہ ہما، جتنے غمگین ہوں گے ہم دور ہو جائے گا، جتنے غمگین ہوں گے غم دور ہو جائے گا۔ قضى اللہ حاجتہ، ان کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نسخہ حاجت تھا یا نہیں؟ 5 ہی بیٹھے تھے، 5 ہی چیزیں ہیں جو بی بی نے دی ہیں، اور بی بی نے یہ کہہ کر دی ہیں کہ میرے شیعہ اور میرے محب، یہ بحث بہت بڑی ہو جائے گی قمر سلطان، تم ڈائریکٹ اسی پہ چلو، 5 چیزوں پہ تم بحث کرو، جتنی حاجتیں ہوں گی آپ کی حاجت پوری کرے گی۔ کون؟ حدیث قصہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی مجلس جواب حدیث قصہ ہے۔ آغا جوہری صاحب جملہ سنا آپ نے؟ آپ کی یہ مجلس جواب حدیث قصہ۔ جب 5 کے 5 چادر میں آ گئے تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ یا رسول اللہ آج ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ آج میرا مرتبہ کیا ہے؟
حسنین کہتے کہ یا رسول اللہ آج ہمارا مقام کیا ہے؟ مگر پانچوں میں سے ایک نے بھی اپنے مقام و منزلت کی بات نہیں کی۔ علی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے شیعوں کا کیا ہے؟ ارے آج آپ کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، اپنے آپ کے مرتبے یاد کرنے چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ اکٹھا ہوتے ہی آپ شیعوں کو یاد کرنے لگے؟ کہ ہم میں اور شیعوں میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جب ہم جمع ہوں گے تمہیں یاد کریں گے، جب تم جمع ہونا ہمیں یاد۔ اب اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، قسم خدا کی۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ جواب حدیث قصہ، ان کی محبت تو دیکھو، ان کی محبت دیکھو کہ انہوں نے جمع ہوتے ہی ہمیں یاد کیا۔ رسول نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ سب کے سب کامیاب ہوں گے۔ اس کامیابی کی دعا حضرت علی نے حدیث قصہ میں لی ہے۔ اس کامیابی کی دعا حضرت علی نے رسول اللہ سے حدیث قصہ میں لی ہے۔ ہم تو چادر میں بیٹھ کر معصوم سے کامیابی کی سند لے چکے ہیں، اب کسی میدان میں ہمیں ہرانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ چلیے یہ میری بحث چونکہ لمبی ہے لیکن اس میں ایک اور بحث ایڈ ہوئی ہے، اس کو میں سنانے کے چکر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا تو یار ممکن نہیں ہے کہ لفظوں میں اتنا دم آ جائے، لفظ اتنے طاقتور ہو گئے کہ زمانے کے لیے حلال مشکلات بن گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو اس کے پیچھے ہے، کوئی تو ہے جس نے لفظوں میں دم پیدا کیا ہے۔ تو پردے سے ایک آواز آئی، تم نے عزائے فاطمیہ سنی ہے نا؟ پردے سے ایک آواز آئی، ہم نے ان لفظوں میں دم پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام بطول ہے، مجھے عذرا کہتے ہیں، مجھے فرشتوں میں محدثہ کہا جاتا ہے، میں معصومہ بھی ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں۔ میں نے کہا بی بی کیا لفظوں میں اتنا دم پیدا ہو سکتا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک دن یہ لفظ ہماری زبان مقدس سے گزرے تھے۔ دیکھیے میں سب سے زیادہ داد اس بات پہ چاہتا تھا، ایک دن یہ لفظ ہماری زبان مقدس سے گزرے تھے، زمانے کے لیے حلال مشکلات بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے حدیث کسے کہتے ہیں اور فاطمہ کون ہے، اس لفظ میں صاف ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا بی بی لفظوں میں اتنا دم کا اتنا سمجھ لے، جب ہماری بات اتنی طاقتور ہے تو ہماری ذات کتنی طاقتور۔ ارے میں نے کہا یہ حدیث قصہ ہے، اسے حدیث قصہ کہتے ہیں کہ جس کے لفظوں میں اتنا دم ہو کہ وہ زمانے کے لیے حلال مشکلات بن گئے۔ اب لڑانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی بات پہ لڑا دو، اور مولویوں کی لڑائی میں مت پڑا کرو، یہ جلدی لڑا دیتے ہیں، یہ جلدی لڑا دیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس تو لفظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے نا۔ یہ کب واو کو دال بنا دیں، اگر گھنڈی کو تھوڑا سا گاڑا کر دیا تو وہ دال نظر آنے لگے گی، تو یہ تو بہت جلدی لڑا دیں گے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بحث ہی غلط ہے کہ صاحب دعائے کمیل پہ مجلس پڑھو، حدیث قصہ پہ کیا؟ ارے تم کہاں لڑائی کروانا چاہتے ہو؟ ایک شوہر کا دیا ہوا تحفہ ہے، ایک بیوی کا دیا ہوا تحفہ ہے، تم یہ لڑائی کیوں چاہ رہے ہو یار؟ علی نے دعائے کمیل کے ذریعے سے امت کی حاجتیں پوری کر دی، بی بی نے حدیث قصہ کے ذریعے سے امت۔ ارے کا اس کی سند نہیں ہے، اتنی مت پڑھا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سند نہیں ہے وہ خود کتنا مستند ہے۔ اس جملے میں خدا کی قسم کیا جانتے، وہ خود کتنا مستند ہے۔ حدیث قصہ پہ وار کرتے ہی پتا چل گیا کہ اس کی نسل کی سند نہیں ہے، یہ حدیث قصہ کی سند کیا ڈھونڈے گا؟
پہلا اعتراض حدیث کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ارے کہا صاحب کوئی بات ہے یار، لفظوں میں اتنا دم کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جب اس کی کوئی سند نہیں ہے اور کسی کتاب نے اسے بیان ہی نہیں کیا، حالانکہ 120 کتابیں ہیں اہل سنت کی جن میں اس واقعے کا ذکر ہے، 120، اور اسے ایران نے ایک کتاب میں آئے تطہیر کے نام سے باقاعدہ چھاپا بھی ہے، موقع پہ آنے پہ وہ آپ یوٹیوب سے نکال سکتے ہو، لیکن جلدی جلدی چلیے تو تھوڑا کام زیادہ ہو جائے گا، متوجہ رہیے گا۔ 120 کے بعد میں نے یہ کہا کہ یار جب کتابوں نے چھپایا تو یہ اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ بھائی بات سوچنے کے قابل ہے یا نہیں؟ جسے کتابوں نے بیان نہیں کیا، جس کی کوئی سند نہیں تھی، وہ تو اتنی مشہور ہو گئی کہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور جہاں 300 راوی لکھے تھے اس حدیث قصہ کو کوئی بچہ نہیں جانتا، کسی جگہ نہیں پڑھی جا رہی ہے وہ حدیث، جہاں 300 راوی لکھے ہیں وہاں سناٹا ہے، اور جہاں صرف فاطمہ راوی ہیں، جابر اور سلمہ اور عائشہ یہ تو بعد کے ہیں نا، یہ تو سب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب سلمہ، جناب عائشہ، یہ تو سب بعد کے راوی ہے نا، سب سے پہلی روایت تو جناب فاطمہ کی ہے، تو جسے صرف ایک بی بی نے بیان کیا اس کی اتنی شہرت، اور جہاں 300 نام ان فلاں لکھا ہوا تھا وہاں بالکل غائب، وجہ کیا ہے؟ میں نے راویوں سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ ارے کہا ذات مٹی پلید مت کرو مولانا ہماری، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ 300 کی روایت مشہور نہیں ہوئی اور ایک کی روایت مشہور ہو گئی؟ کہا وجہ یہ تھی جہاں 300 راوی لکھے تھے وہاں یہ سوچا جا رہا تھا کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کا! اور جب بی بی کا نام آ گیا تو یہ طے ہو گیا کہ یہ بھی سچی ہے، خاندان بھی سچا ہے۔ اب میں محنت کرنا بند کر دوں اگر آپ کا ساتھ نہ رہے؟ عزیزوں متوجہ رہیے گا، میں تو لفظ کہہ کے نکل جاؤں گا، آپ پتہ نہیں سوچتے رہیے گا۔ ذات میں سچا ہونا اور ہے، خاندان کا سچا ہونا اور ہے۔ کہا مولانا کیا ہوا؟ ایک سال پڑھ چکا ہوں کیا؟ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ میری یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی مجلسوں کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں لوگ، اور مجھے پریشانی بھی آ رہی ہے، کہیں کہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن میں کہیں کہیں نکل جاؤں گا اس دائرے سے، اگر شہرت یافتہ دائرہ ہے تو میں اس دائرے سے نکل جاؤں گا۔ اور دیکھیے تکرار تو مولوی کر رہے ہیں، لفافے بدلتے ہیں، میٹر نہیں بدلتا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کثرت کی وجہ سے تکرار تو جائز ہے، میں تو سارے خطیبوں کا ساتھ دے رہا ہوں، جائز ہے، اس لیے کہ بیچ میں بیچارہ محنت ہی کہاں کرے گا، وہ سفر کرے گا کہ محنت کرے گا؟ تم تو اپنا ہی 1 گھنٹہ جوڑتے رہتے ہو، ہمارے گھنٹے کبھی نہ جوڑے تم نے، کہ مولوی سے 1 گھنٹے کے لیے کتنے گھنٹوں سے آیا ہوا ہے، تم اپنا ہی گھنٹہ جوڑتے رہتے ہو، بس کہ ہمیں اتنا گھنٹہ ہو گیا مجلس میں۔ یہ تو آج اتفاق ہے کہ جلال پور میں ایک ایسا وقت مجھے نوجوانوں نے دیا جب کوئی دوسری مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ متوجہ رہیے گا کیا وجہ بنی کہ 300 راوی؟ کہا اس کے بارے میں شک کون کرتا؟ میں نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ صدیقہ ہیں۔ میں نے کہا بی بی کیا آپ اس لیے عظیم ہیں کہ صدیقہ ہیں؟ کہا کیا بات کرتا ہے صدیقہ، صداقت سے پوچھ کے وہ میری وجہ سے بلند ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی سچ بول کر اونچا ہوتا ہے، صداقت میری زبان تک آ گئی تو اونچی ہو گئی۔ اب قمر سلطان کے پاس اس سے بڑی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کہ بس اتنا سمجھ لے کہ صدیقہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، صدیقہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، میں اس لیے بافضیلت نہیں ہوں، اس لیے کہ جب بھی کسی صدیقہ سے جا کے پوچھے گا تجھے پتہ چلے گا فضیلت کسے کہتے ہیں۔ میں نے صدیقہ سے کہا تم زیادہ سچ بولتی ہو، بہت صدیقہ ہو؟ کہا بالکل صدیقہ ہوں، بہت سچ بولتی ہوں۔ میں نے کہا کیسی صدیقہ ہو؟ کہا سچ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے واقعہ ہو بعد میں سچ بولے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر جلال پور میں یہ لفظ کمزور پڑا تو قمر سلطان کمزور
جب تک واقعہ نہ ہو تم بول ہی نہیں سکتی؟ کہا بالکل نہیں بول سکتی. تو میں نے کہا ہٹو، تم تو محتاج صدیقہ ہو. ارے کیا جملہ تھا یہ، خدا کی قسم، تم تو محتاج صدیقہ ہو. میں نے کہا بی بی صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ زبان سے نکل جائے تو واقعہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں مختار صدیقہ. ارے کیا حسین جملہ تھا یہ. مختار صدیقہ اور ہے، محتاج صدیقہ اور ہے، بند کمروں میں صدیقہ بننا اور ہے، میدان مباہلہ میں صدیقہ ہونا، بولو مت بولو، میدان مباہلہ میں صدیقہ ہونا اور ہے. متوجہ رہیے گا، میدان مباہلہ میں صدیقہ ہونا اور ہے، اپنوں کی اعانت سے صدیقہ بننا اور ہے، قرآن کی آیت سے صدیقہ بننا. ارے نہیں قمر سلطان، تیرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تیرا دل نہیں بھر رہا ہے. اب آخری جملہ سنو، امت کی صدیقہ اور ہے، نبوت کی صدیقہ اور ہے. بھائی کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے جی. جو زیادہ مرد اگر بہت زیادہ سچ بولے تو صدیق، عورت اگر زیادہ سچ بولے تو صدیقہ. میں نے کہا بی بی کیا اسی لیے میدان میں گئی تھی آپ کہ آپ کی صداقت کا جھنڈا گڑ جائے؟ کہا پاگل مت بن، اگر جلال پور میں مجلس پڑھ رہا ہے تو ذرا سنبھل کے پڑھنا. میں اس لیے گئی تھی کہ مجھے صدیقہ مان لیا جائے. تو میں نے کہا بی بی پھر کیوں؟ کہا مباہلے کی غلط تفسیر مت کیا کر. اگر ساری دنیا بھی مقابلے پہ آ جاتی اور تنہا میرا بابا چلا جاتا، ارے اب آپ کو بولنا ضروری تھا، تنہا میرا بابا چلا جاتا تو مباہلے کو جیت کے آتا. اس کا مطلب یہ کہ میں یہ پہچانوانے گئی ہی نہیں تھی کہ سچا کون ہے. تو میں نے کہا بی بی پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہ انہوں نے دلیل مانگی تھی کہ عیسیٰ کے بعد تم سچے ہو نبی. اب یہ جلال پور ہے، انہوں نے دلیل مانگی تھی کہ عیسیٰ کے بعد تم سچے ہو نبی. نبی نے کہا میں دونوں شکلیں بتا کے جاؤں گا کہ عیسیٰ کے بعد میں سچا ہوں اور میرے بعد کون سچا ہے. ارے یہ عجیب جملہ تھا، میرے بعد کون سچا ہے، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا. میں نے کہا بی بی جب آپ میدان کو چلی تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ صداقت کا قافلہ ہے؟ کہ خالی صداقت ہی کا قافلہ تھوڑی ہے، عفت جو میرے برابر میں چل رہی ہے، پاکیزگی جو میرے سر پہ سایہ فگن ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ دیجیے گا، پاکیزگی جو میرے سر پہ سایہ فگن ہے، رونق حیات جو میرے تلوے چاٹ رہی ہے، رونق حیات جو میرے تلوے مسل رہی ہے، تو میرے نقش قدم کو شریعت مان. ارے اب آپ بول نہیں رہے ہیں. تو میرے نقش قدم کو شریعت مان، میری اہمیت پہ نظر نہ کرنا. میرے آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے. میرے آگے نبوت چل رہی ہے، میرے پیچھے امامت چل رہی ہے. تو مجھے کیا سوچ رہا ہے؟ کیا میں یوں ہی گھر سے نکل گئی؟ میں نے کہا بی بی نکلی تو ہو، لیکن میں کیا لکھوں؟ کہا کچھ مت لکھ، بس اتنا لکھ دے کہ میں نے مباہلے میں جا کے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ قیامت تک کا سچا کون ہے، اور دوسرا کام یہ بھی کیا کہ قیامت تک کا جھوٹا کون ہے. اب آپ کو بولنا چاہیے تھا قیامت تک کا جھوٹا کون ہے. میں نے کہا بی بی قیامت تک کا جھوٹا کون ہے؟ کہ جو بھی پنجے تن کے مقابلے پہ آ جائے. بہت حسین مجلس ہو رہی ہے. جو بھی پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے وہی جھوٹا ہے. آج محمد کے مقابلے پہ آیا تو جھوٹا، کل علی کے مقابلے پہ آیا تو جھوٹا، پرسوں حسن کے مقابلے پہ آیا تو جھوٹا. اب جملہ سنو، جہاں آ جائے، اس جملے میں جان تھی، جہاں مقابلے پہ آ جائے وہی جھوٹا ہے، وہی جھوٹا ہے. کل فاطمہ کے مقابلے پہ آیا،
پنجتن کے مقابلے پہ آئے. امام حسین کے سامنے آ گیا تو جھوٹا ہے. مباہلے میں کربلا لکھی گئی تھی, مباہلے ہی میں کربلا طے ہو گئی تھی. آج جب بچپن میں حسین کے سامنے آنے والے جھوٹے ہیں تو کل کو کربلا میں آنے والے سچے کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بتانے کے لیے پیغمبر حسین کو آغوش میں لائے تھے, یہ بتانے کے لیے پیغمبر حسین کو آغوش میں لائے تھے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہر دور کے جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنا بھی ہمارا کام ہے. یہ جملہ اگر گم ہو گیا تو ہو گیا قمر سلطان, مگر تم عقیدے کو کمزور مت کرو. یہ تو ویسے بھی جلال پور ہے, یہاں تو بات کھل کے رہے گی. مسئلہ فدق کا تھا ہی نہیں, میں تو جنت کی مالک تھی. مسئلہ فدق کا تھا ہی نہیں, میں تو جنت کی مالک تھی. مگر اگر میں دربار میں نہ جاتی تو اس کی صدیقیت کو کینسل کون کرتا؟ سنبھلو قمر سلطان, بات ڈینجر آ گئی. ڈینجر نہیں ہے, ایک لفظ ہے جو میں اپنے بچوں کو سمجھا کر جاؤں گا. آج کے بعد جو بھی پوچھے کہ باغ فدق میں سچا کون ہے, ایک ہی بات کہنا کہ بی بی نے کھڑے ہو کر, لبے لباب کہہ رہا ہوں, بی بی نے کھڑے ہو کر یہی کہا کہ سن, مجھے تو قرآن کی آیت نے صدیقہ بنایا ہے, تجھے کون سی روایت نے صدیق بتایا ہے؟ ارے کیا فیصلہ ہوا ہے یہ, خدا کے قسم کیا فیصلہ ہوا ہے یہ؟ تجھے کون سی روایت نے صدیق بتایا؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت لے کے آئیے آپ, نہیں ملے گی. لیکن بی بی گئی ہی اس لیے تھی تاکہ اسے یہ احساس دلا دیں کہ مسئلہ سچائی کا ہے نہیں, ایک صدیق اور صدیقہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. جھوٹے کو کاٹنا بہت آسان ہے, لیکن جو صدیقیت کی چادر اوڑے بیٹھا اس کی ہر چیز کو چیلنج ہوا تھا, اس کی صدیقیت کو چیلنج نہیں ہوا تھا. بی بی گھر سے نکلی ہی 2 مرتبہ, جملہ, بی بی گھر سے نکلی ہی 2 مرتبہ. میدان مباہلہ میں گئی تھی تاکہ باپ کو سچا ثابت کر دے, باغ فدق میں گئی تھی تاکہ قیامت تک کے شیعوں کو سچا ثابت کر دے. آج سب سے بڑا مسئلہ اسی صدیقیت پہ تو ہے, اسی نوعیت پہ تو ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں یہ ڈھونڈتا رہا کہ آخر وہ کون سی دنیا تھی جس نے ان لفظوں میں اتنا دم پیدا کر دیا کہ سماج کے لیے حلال مشکلات بن گئے. بی بی نے آواز دی, تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا میں گھبرا یوں رہا ہوں کہ اگر میں یہ مان لوں کہ آپ ہی اونچا کرتی ہو تو دلیل کیا ہے؟ کہا اچھا کیا بات ہے, اگر ایسا ہے تو ایک لفظ سن, اگر ہم نہ آئے ہوتے تو کوئی چیز نہ نیچے آتی. اگر میں اسے چیخ کے کہتا تو یہ مجلس ہوتی. اگر ہم نہ آئے ہوتے تو نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی اور نہ کوئی چیز نیچے سے. ارے کیا حسین جملہ ہے یہ, خدا کی قسم. جتنا سوچتے چلے جاؤ گے مزہ آتا چلا جائے گا. اگر میرا باپ نہ آتا تو قرآن نیچے نہ آتا, اور اگر میں نہ آتی تو دعائیں اوپر نہ جاتی. کیا جملہ ہے یہ, خدا کی قسم. یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیں. یہاں سے مجلس سنو, ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیں. جہاں ہم ہیں وہی بلند ہے. کیا یہ جلال پور میری اس مجلس کے اس جملے کا جواب دے گا؟ جہاں ہم ہیں وہی جگہ بلند ہے. جب تک عرش پہ تھے عرش معلیٰ تھا, اب کربلا میں ہے تو کربلا معلیٰ ہے. جہاں ہم ہیں وہی بلند ہے. جس قوم میں ہم ہیں وہ قوم بلند, جس عقیدے میں ہم ہیں وہ عقیدہ بلند, جس ضمیر میں ہم ہیں وہ ضمیر بلند, جس تحریر میں ہم ہیں وہ تحریر بلند, جس تقریر میں ہم ہیں وہ تقریر بلند, جس کلمے میں ہم ہیں وہ کلمہ بلند, جس کتاب میں ہم ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فاطمہ کو چھوڑ کے چل رہے ہیں وہ ابھرتے ہیں اور گرتے چلے جاتے ہیں.
ابھر ضرور رہے ہیں مگر گر رہے ہیں، گرنے پہ گرنا، کیسا گرنا، ہر جگہ گرنا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک جناب زینب کے روزے کے چاروں طرف ڈیرے ڈال کر کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تو مظلوم شیعہ ہیں، نہ جانے کب سے یہ مصیبتیں سہتے چلے آئے ہیں۔ اگر جنت البقیع کی داستان ہمارے سامنے نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہم کبھی بھی صبر نہ کر پاتے۔ مگر میں ایک دن جنت البقیع گیا تھا اور میں نے جا کے کہا کہ مجھے جنت البقیع جانے دو، کوڑے پہ کوڑے برسنے لگے، ہم تمہیں جنت نہیں جانے دیں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی سے کہا، بی بی میں واپس جا رہا ہوں اور روتا ہوا جا رہا ہوں کہ یہاں تک آیا اور جنت البقیع نہیں آ سکا، بی بی میں تو روتا ہی رہوں گا۔ کہا غم مت کر، ہندوستان چلا جا، فکر مت کر، ان کم بختوں کے اوپر کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ کرنا، مگر میری یہ بات لکھ کے لے کے جا کہ آج یہ تجھے جنت البقیع نہیں جانے دے رہے ہیں، کل میں انہیں جنت نہیں جانے دوں گی۔ تو اطمینان سے چلا جا۔ میں نے کہا بی بی یہ بات سچ ہے کہ ہر وہ چیز بلند ہوتی ہے؟ کہا بالکل، ہم اگر بے جان چادر کو ہاتھ لگا دیں تو یمن کی چادر چادر تطہیر بن جائے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے، کیا بات ہے! کتنی اونچائی ملی اس چادر کو، یمن سے آئی تھی نا، تھوڑی سی دیر میں چادر تطہیر بن گئی۔ اتنا ہی تو کام ہوا تھا کہ ہم نے اسے ہاتھ لگایا۔ یہ تو ہاتھ لگانے کا کمال ہے۔ اگر کسی کو دعا دے دے، اگر کسی کو نسبت دے دے، اگر کسی کو عظمت دے دے۔ میں نے کہا بی بی ایسا تو کوئی نہیں ہوتا جو اونچا کر دے۔ اچھا کہا ایک کام کر، تو پوری دنیا سے جو سب سے نیچا ہو اسے ہمارے پاس لا، اگر ہم نے اسے سب سے اونچا نہ بنا دیا تو ہمارا نام نہیں۔ ارے میں نے کہا چلو یارو یار، سب سے کہتے ہوئے چلو تمہیں اونچا بنوا کے آؤں گا میں۔ کہا کون بنائے گا؟ میں نے کہا بی بی فاطمہ۔ میں گیا جی سیدوں کے پاس، میں نے کہا سیدو تم نیچے ہو کیا؟ ارے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم تو سید ہیں یار، ہم اور نیچے؟ اوہو، میں نے کہا یہ تو نیچے آنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم گئے پٹھان کے پاس، ہم نے کہا پٹھان صاحب تم نیچے ہو کیا؟ ارے کہا میں تو پٹھان ہوں یار۔ ہم گئے خان کے پاس، ہم نے کہا خان تم نیچے ہو کیا؟ ارے کہا میری تو کبھی مونچھیں نیچے نہیں ہوئی، میں کیسے نیچے ہو جاؤں گا؟ ہم گئے انصاریوں کے پاس، ہم نے کہا تم نیچے ہو کیا؟ کہا نانو انصار اللہ، ہم تو انصار اللہ ہیں، ہم کیسے نیچے ہو جائیں گے؟ میں نے کہا یار چلو یار دال گلنے کی نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو سب اونچے ہی ہیں، یہ تو سرکاروں کا کام ہے، کسی کو نیچا کر دے کسی کو اونچا کر دے، ان میں تو کوئی نیچا خود ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو سب اپنے آپ کو اونچا ہی سمجھ رہے ہیں۔ اب میں جا رہا تھا تو ایک بزرگ کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو آیا تھا لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ تمہیں اونچا کرواؤں گا، ان میں کوئی نیچا ملا ہی نہیں، تمہیں اونچا کہاں سے کراتا؟ ارے کہا تم غلط جگہ پہنچ گئے، تم قوموں کے پاس کیوں پہنچ گئے؟ تو میں نے کہا کوئی نیچا ہے بھی؟ کہاں ہے؟ دو ذاتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ نیچی رہیں، امتحان ہے تمہارا، دو ذاتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ نیچی رہیں۔ میں نے کہا لاؤ یار کون سی ہیں؟ کہا ایک لفظ غلام اور ایک لفظ کنیز۔ مجلس تو ہو جانی چاہیے تھی، سناٹا کیوں ہو گیا؟ ایک لفظ غلام اور ایک لفظ کنیز۔ میں نے کہا دونوں کو میرے پاس لاؤ، دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا بی بی میں لے آیا، کہا تیرے سماج میں نیچے ہیں میرے پاس لے آ، تم ذرا کھل جاؤ تو بات بنے گی، میرے پاس لے آ۔ میں نے کہا بی بی لے آیا، غلام اور کنیز دنیا میں سب سے نیچے ہیں، کہا تیرے گھر میں ہوں گے، ذرا ہمارے گھر تک آنے دے۔ میں نے کہا آ گئے، کہا یہ لے غلام بلال کی شکل میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ ارے میں نے کہا بلال کہاں؟ انہوں نے کہا تم ہاں؟ کہا بالکل،
میں نے کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہا کعبے کی چھت پہ۔ ارے میں نے کہا بلال تمہارے پیر جہاں ہیں وہاں ہمارا سر بھی نہیں پہنچا، ہمیں 20 لاکھ روپے لگا کے حج کر کے آئے، اللہم لبیک کی تسبیح پڑھتے رہے، مگر نیچے ہی نیچے نیچے ہی نیچے نیچے ہی نیچے۔ بلال نے نیچے جھانک کے کہا آج ہی لکھ لے، دولت اور ہے رسول کی محبت اور ہے، آج ہی لکھ لے کہ دولت اور ہے رسول کی محبت۔ میں نے کہا بلال کچھ زیادہ ہی اونچے نہیں ہو گئے ہو؟ اور میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا سر وہاں نہیں پہنچے گا جہاں تمہارے پیر ہیں، کھا تو نیچے نیچے رہے گا، اوپر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہ رسول کی غلامی۔ میں نے کہا میسج کیا دیتے ہو؟ کہ ساری دنیا کو سنا دے جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ایسا ہے تو غدیر کے منبر پہ کھڑا کیسا ہے؟ جب میرا یہ مقام ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ جب غلام کی منزل یہ ہے تو امام کا مقام کیا ہے؟ جسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جب وہ ایسا ہے تو جسے اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر لیا وہ کیسا ہے؟ یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے۔ میں نے کہا بھائی غلام تو ان کے بہت اونچے ہیں، اس سے اونچا غلام کہاں ملے گا؟ کھڑے بھی ہوئے تو کعبے کی چھت پہ، جہاں ہر آجی کو ہمیشہ احساس کمتری ہوتا رہے کہ یار اتنے پیسے بھی لگے مگر ہم کعبے کی چھت پہ ہی نہ چڑھ سکے۔ تو میں نے کہا بھیا واپس چلو، اس لیے کہ وہ تو رسول کا غلام تھا، اوپر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی غلام تو بہت اونچا ہو گیا، کہا کنیز لے آ۔ میں نے کہا لے آیا، کہا اگر اسے فضہ نہ بنایا، اگر جلال پور میں لفظ فضہ پہ داد نہ ملی، پہلے فضہ نہیں تھی، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اہل بیت نے فضہ بنایا ہے، اہل بیت نے فضہ بنایا، قیمتی بنایا ہے اہل بیت نے۔ میں نے کہا بی بی لے آیا، جلال پور ہے یہ، مجلس سننے والا مجمع ہے، کہا سن میرے باپ نے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے، میں کنیز کو قرآن کی آیت میں کھڑا کروں گی۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم! میں قرآن کی آیت میں کھڑا کروں گی۔ ہاں میں نے کہا قرآن کی آیت میں؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا یہ کتنی اونچی ہیں فضہ؟ کہا پہلے تو یہ بتا تیرے گھر میں بھی کوئی عورت ہے جو اونچی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں ہم اونچا اسے کہتے ہیں جو ملکہ ہوتی ہے۔ کہ یہ ملکہ کیا آفت ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا ہم ملکہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آرڈر پہ جہاں سے جو چاہے منگا لے۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جس ہوٹل سے چاہے کھانا منگا لے، جس مال سے چاہے کپڑے منگا لے، جس جگہ سے چاہے جو چاہے منگا لے۔ کا پہلے اس سے منگوا کے دکھلا۔ میں نے کہا جی ملکہ تم اپنی طاقت دکھلاؤ۔ کا کون سا ہوٹل ہے؟ میں ابھی کھانا منگا لیتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی دیکھا فلاں ملک سے فلاں ملک سے دسترخوان منگا لیا، کھانا منگا لیا۔ کہا بس؟ میں نے کہا بس اسی کو تو ملکہ کہتے ہیں۔ کہ میرے گھر آ جا۔ ایک دن رسول آئے، میں نے دعوت کی، اگلے دن آئے علی نے دعوت کی، تیسرے دن آئے حسن اور حسین نے دعوت کی، چوتھے دن جب رسول اللہ پھر آ گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج کیسے؟ کہا آج میں تمہارا مہمان نہیں ہوں فاطمہ، آج میں فضہ کا مہمان ہوں، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ علی فضہ کے پاس گئے۔ فضہ تم نے بتایا بھی نہیں کہ رسول اللہ کی دعوت کی تھی، ہم کچھ انتظام کر دیتے۔ کہا آپ کی کنیز ہو کے بتانے کی ضرورت، آپ کی کنیز ہو کر اور بتانے کی ضرورت؟ کا فضہ کیسے کرو گی؟ کہا بھی انتظام کر دیتی ہوں۔ اندر گئی، 2 رکعت نماز کے لیے مصلی بچھایا، ہاتھ اوپر کو اٹھائے، پروردگارا اپنی کنیز خاص کی کنیز کی عزت رکھ لے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اپنے کنیز خاص کی کنیز کی عزت رکھ لے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آنگن میں اعلان ہوا دسترخوان آ گیا۔ حسنین نے کہا دسترخوان آ گیا۔ میں نے کہا کیسے
جہاں کا کھاتا چلا آیا ہے خوشبو سے بتا دیتا ہے، خوشبو سے بتا دیتا ہے۔ دسترخوان آ گیا، ارے میں نے کہا ان سے اونچا کوئی نہیں ہے بھائی، جنت سے منگا لیا، جنت سے۔ ارے میں نے کہا یار کیا ڈائری میں یہ لکھ دوں کہ فضا ساری دنیا سے اونچی ہے؟ کہا غلط سوچ رہا ہے، یہ مت لکھ دینا کہ ساری دنیا کی عورتوں سے فضا اونچی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا میں کنیز ہوں، وہ میری ملکہ ہے، میں اونچی نہیں ہوں، وہ اونچی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا رہ گیا آپ؟ ارے جب دسترخوان آپ نے منگا لیا جنت سے تو اب ان میں کیا رہ گیا؟ کہا یہی تو فرق ہے، جنت سے کھانا منگانا میرا کام ہے، جنت کو روٹیاں بھیجنا میری ملکہ کا کام ہے۔ بس عزیزو، اب اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، ورنہ موضوع تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ موضوع شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا بی بی روٹیاں آسمان کو چلی گئی؟ کہا بالکل چلی گئی، تختہ عظمت میں فرق ہی میری وجہ سے آیا۔ اب یہ لفظ آپ کے بھروسے پہ کہوں گا، اب تک وہ عظیم تھا جس نے آسمان سے کچھ لیا، میرے بعد وہ عظیم ہے جس نے آسمان والوں کو کچھ دیا۔ ایک قمر سلطان نہ پبلک سمجھ پائی نہ تم سمجھا پائے۔ سارے فرشتوں سے مدد لینا نبیوں کا کام ہے، فرشتوں کو پر دے دینا حسین کا کام ہے۔ جناب مریم کے لیے کیا آیا؟ دسترخوان، کیا بات ہے، پھل آئے، ٹھیک ہے۔ بی بی ایک آرزو تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ کیا ہے وہ بھی جلدی جلدی بتاؤ۔ میں نے کہا جب آپ کے لیے آ سکے تو آ سکتا تو ہمارے لیے بھی۔ ہم نے اللہ سے مل جل کر کہا پروردگارا اب کے رمضان میں افطار کوثر کے شربت سے ہوگا، ہم بھی ضدی ہیں، ایک روٹی بھیج دے گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ وہ قورمہ وہیں رہے گا، دودھ کی نہریں بہتی رہیں گی، ہمیں خواہ لفظیں سنا رہا ہے۔ ارے اگر ہم جنتی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں بھی تو ایک دن افطار کرا دے۔ کہا پاگل مت بن، تجھے قیامت تک نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے گا؟ یا تو کہہ دے کہ تیرے خزانے میں کمی ہے، یا یہ کہہ دے کہ تو نے پہلے والوں کو دیا نہیں۔ فاطمہ کے لیے تو بار بار بھیج رہا ہے اور ہمارے لیے ایک بار بھی نہیں بھیج رہا ہے۔ کہا اسی لیے تو بھیج رہا ہوں کہ قیامت تک فاطمہ کی برابری نہ کرنا۔ ارے کیا حسین جملہ تھا یہ، خدا کی قسم، قیامت تک فاطمہ کی برابری نہ کر بیٹھنا، اسی لیے نہیں بھیجوں گا۔ ایک لڑکا مجھے ملا، اس نے کہا مولانا یار جنت ہے بھی یا نہیں؟ میں نے کہا تجھے کیا لگ رہا ہے یار؟ کہا مولانا مجھے تو لگ رہا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ تو نے سورہ رحمان نہ پڑھی کیا؟ سورہ واقعہ نہ پڑھی کیا؟ ارے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا بس قرآن میں ہی ہے۔ میں نے کہا ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا مولانا کیا کبھی کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا کہی تھی رسول اللہ کے بعد، فاطمہ نے چیزیں منگوا کے دکھلا دی کہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب آپ بول نہیں رہے۔ دسترخوان منگایا کہ جنت ہے، توجہ دیجیے گا، دسترخوان منگایا کہ جنت ہے، لباس منگوایا وہ بھی عید کے دن، تاکہ امت والے یہ سوچے کہ امت والوں کا لباس کیا ہے، امامت والوں کا لباس کیا ہے۔ سارے بچے چڑھنے لگے، یہودی کے گھر میں پہن کے گئی جنت کا لباس، سارے یہودی غش میں مبتلا کہ ہمیں یہ تو مول کسی نے دیکھا ہی نہیں، جہاں سے یہ سوٹ آیا ہے یہ تو عجیب و غریب سوٹ ہے۔ تو میں نے کہا جب پروردگارہ اس کے لیے ان کے لیے دے دیا تو بچہ بولا، میں نے کہا جی جناب فاطمہ نے ثابت کر دیا کہ ہے۔ کہا مولانا ایسا لگ رہا ہے کہ بس اسی محلے والوں کو پتہ چلا کہ ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ تو محلے والوں کو پتہ چلا کہ جنت ہے۔ کہا غلط مت سوچ، میرے شوہر نے آسمان سے تلوار میدان میں منگوائی،
آسمان سے تلوار میدان میں منگوائی تاکہ میدان کا ہر آدمی دیکھ لے کہ جنت ہے۔ میں نے حضرت علی سے کہا، میں نے کہا جی تلوار کیوں منگوائی؟ کہا منگوائی اس لیے تھی، لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے تھے کہ علی اپنی طرف سے مار رہا ہے، اگر میں اپنی طرف سے مارتا تو کارخانے میرے گھر میں ہوتا۔ اللہ نے مجھے بھیجی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ طبیعت کیا ہے، مشیت کیا ہے۔ میں نے کہا جی بات تو بہت اچھی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو کس دعوے پہ کہہ رہا ہے کہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ بولے جی مولانا سنو، اگر ہے تو گوگل پہ ہونی چاہیے۔ اوہو، میں نے کہا تو امریکہ کا ہوٹل سمجھ رہا ہے کہ جانے سے پہلے سرچ کر لے گا کہ کون سے محلے میں جاؤں گا؟ کہا بالکل جی، اگر جنت ہے تو اللہ سے کہو گوگل پہ ڈال دے۔ میں نے کہا تو ملا سے کیوں کہہ رہا، اللہ ہی سے کہے۔ میں نے اللہ سے کہا پروردگارا گوگل پہ جنت ڈال دے۔ ہم بھی تھوڑا سا نظارہ لے لیں گے کہ ہم مرنے کے بعد اس کمرے میں جائیں گے۔ تیرا کیا جا رہا ہے؟ دنیا نے اپنے ہوٹل ڈال دیے، دنیا نے مکان ڈال دیے، میدان ڈال دیے، سب کچھ ڈال دیا، تو بھی جنت ڈال دے۔ کہا تو غلط کہہ رہا ہے ہم سے، میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں ہوں جنت کا مالک۔ واہ، اب جو گوگل پہ ڈالے گا وہ ہوگا وارث۔ ارے واہ واہ، بالکل ایسے ہی کہ اس وقت کا میپ وہ ڈالے گا جو ہندوستان کا پردھان منتری ہوگا، چائنا کا پردھان منتری اپنے چائنا کا میپ ڈالے گا۔ یہ کوئی مالک تھوڑی ہیں اس ملک کے، وارث ہیں۔ واہ واہ واہ، تو جو وارث ہوگا، میں نے کہا بھائی وارث کہاں ہے؟ جو وارث ڈالے گا، میں ڈھونڈتا پھرا کے کوئی ایک تو ملے جو جنت دکھلا کے کہہ دے کہ یہ تیری جنت ہے۔ اب آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے۔ ایک تو ملے، میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کربلا پہنچ گیا، کربلا میں حسین نے 2 انگلیاں اٹھا کے کہا حبیب یہ تیری جنت ہے، زہیر یہ تیری جنت ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم۔ ارے میں نے کہا یہ ہیں بھائی وارث جنت، یہ تو اپنے آدمیوں کو مرنے ہی نہیں دے رہے ہیں جب تک انہیں جنت نہ دکھلا دیں۔ میں نے کہا حسین آپ جنت دکھلا کیوں رہے ہو؟ کہا تاری دنیا کو پتا تو چلے کہ دولت کا وارث کون ہے، جنت کا وارث کون ہے۔ حر کو میں نے جنت کی بشارت دی، آخرت کی بشارت دی تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ اس وقت جنت کا وارث کون ہے۔ خدا کی قسم اس کائنات میں جناب فاطمہ سے مضبوط وسیلہ کوئی اب تک آیا ہی نہیں، زمین پہ اترا ہی نہیں ہے۔ تم اور ہماری اوقات کیا ہے؟ میں جب وہ والی حدیث قصہ پڑھ کے گیا تھا نا، قرآن والی، تب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی اس وقت جب بی بی نے چادر رسول کو اڑائی، اچانک سے امام حسن آئے اور امام حسن نے آ کے کہا اماں جان ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب خوشبو محسوس کر ہی رہے ہیں تو خوشبو سونگتے سونگتے وہاں تک کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی سی دیر میں امام حسین آ گئے، کہا اماں جان میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کہا جو چھوٹے نے بڑے نے کہا تھا۔ اس کا مطلب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہوتا تو جملے بدل جاتے۔ جملے طبیعت کے بندوں کے بدلتے ہیں، مشیت کے بندوں کے نہیں بدلتے۔ جناب امام حسن امام حسین، اب میں تو حدیث قصہ ہی پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر ایسی بات ہو گئی۔ اب علی آئے، کہا میں ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا علی رک جائیے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چادر میں کون ہے؟ اچھا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے پوچھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا؟ میں نے کہا اگر پتہ تھا تو پھر فاطمہ ہی سے کیوں
کیا بات ہے بھائی بابا، قسم ہم تینوں امام تھے. وسیلے کے جواب ہے. پہلا آیا وہ بھی امام، دوسرا آیا وہ بھی امام، تیسرا آیا وہ بھی امام. ہر امام فاطمہ سے پوچھ کر نبی تک گیا. تم مجلس سن رہے ہو خدا کی قسم. ہر امام فاطمہ سے پوچھ کر نبی تک گیا. ہم تجھے سبق دینا چاہتے تھے، جب ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے نبی تک نہیں جا رہے ہیں تو عوام ہو کر عوام ہو کر بغیر فاطمہ کے نبی تک پہنچے گا. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. ہم تو تجھے سبق دینا چاہتے تھے. میں عزیزو ایک لفظ کہتا ہوں، یہ دنیا دو زمانوں میں بند ہے. ایک زمانہ نبوت کا جو آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک، دوسرا زمانہ امامت کا جو غدیر سے شروع ہوا اور قیامت تک. پہلا زمانہ آدم سے خاتم تک، دوسرا زمانہ علی سے قیامت تک. سوال یہ پیدا ہوتا تھا ان دونوں زمانوں کا بیچ میں سنگم کون کرے گا؟ کیا بات ہے. اللہ نے جناب فاطمہ کو رکھا، نبی کی بیٹی بنا دیا، 11 اماموں کی ماں بنا دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ فاطمہ وہ دستور مکمل ہے. اب میں کیا کروں کہ میرے سانس نہ پھولتے تو میں باتیں کرتا. ایک لفظ اپنے علماء کی طرف سے، اپنی طرف سے تم تک پہنچا رہا ہوں. اگر خداوند عالم جناب فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو عظمتیں منصب میں بند ہو جاتی، عظمتیں منصب میں بند ہو جاتی، اور دنیا بس اتنا سمجھتی کہ یا تو نبی اونچا ہوتا ہے، یا ولی اونچا ہوتا ہے، یا وسیع اونچا ہوتا ہے، یا امام اونچا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی منصب نہیں دیا فاطمہ کو، اور ہر منصب سے اونچا رکھا تاکہ منصب کے باہر عظمت کا اعلان ہو جائے. ارے کیا حسین جملہ تھا یہ، تاکہ منصب کے باہر عظمت کا اعلان ہو جائے. اور جو دنیا کا سب سے بڑا منصب دار تھا اس سے کہا کہ رسول جب بھی فاطمہ آ جائے کھڑے ہو جانا. بھائی بہت مضبوط دلیل ہے. دنیا کا سب سے بڑا منصب دار فقام الیہ رسول اللہ، رسول فاطمہ کی طرف استقبالیہ طور پر بڑھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. اس حدیث کی تشریح ایک بہت اچھی علامہ وحید الدین خراسی نے، ایک سنی عالم دین ہے یہ، وحید الدین دلی کے، وحید خراسانی نہیں، وحید الدین دلی کے آدمی ہے. اس آدمی نے سینکڑوں کتابیں لکھی، سینکڑوں. اس نے ایک لفظ لکھتا تھا کہ فقامہ الیہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خالی کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے جناب فاطمہ کا. خدا کی قسم توسل کے لیے یہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، علل الشرائع میں بھی ہے اور سب میں ہے جی، کہ بی بی گئی رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، کوئی کنیز دے دیجئے. کہا میں ایک تسبیح تمہیں تعلیم کر رہا ہوں. اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ میں تسبیح پڑھتی رہتی تھی، چکی خود بخود چلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ تسبیح زہرا فرشتوں سے تمہارے کام کرا دے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ہر کامیابی تجھے ملے، تمہیں ملے، تو تم ایکسٹرا الگ ٹائم میں جناب فاطمہ کی تسبیح پڑھو. اتفاق ہے کہ اس تسبیح میں ذکر خدا کا ہے، نام فاطمہ کا ہے. آئے آئے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم. ذکر خدا کا ہے، نام فاطمہ کا ہے. وہ بی بی جس نے 18 سال کی عمر میں اس سارے زمانے کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ زندگی کتنی مختصر کیوں نہ ہو، زندگی کتنی مختصر کیوں نہ ہو، پھر بھی کامیاب ہو سکتی. لیکن میں تم سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم روتے ہو، تمہیں رونے کا حق ہے، مگر کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس رونے پہ اہل بیت کتنا نثار ہے؟ تم نے کبھی نہیں سوچا. ورنہ حسین یہ جملہ کہتے ہی نہیں میرے مولا
کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم. یہ جملہ نہیں ہے، تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم. جانتے ہو کیا کیا کہا ہے اہل بیت نے؟ ہم پہ رونے والوں، اگر تمہاری آنکھوں میں مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو آئے تو ہم تمہیں تمہاری اس کی جزا ضرور دلائیں گے. اس کے بعد میں چوتھے امام کا یہ جملہ جو میں نے سید حسن میلانی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر وہ آنسو تمہارے رخسار پہ آ گیا تو تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق جنت میں رکھا جائے گا. اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں، ہمارے اجداد کو رلا رلا کے مارو. تمہاری آوازیں بلند ہو رہی. ابو بصیر روتے ہوئے آئے تو امام نے فرمایا کہ ابو بصیر تم نے ہم پہ گریہ نہیں کیا. کہا مولا میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے. کہا ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے کسی ضعیفہ ماں کا سہارا ٹوٹ گیا. اے رونے والو گریہ کرو، آنکھوں میں آنسو لاؤ. یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے تمہارے آنسوؤں پہ بہت بھروسہ کیا. اب ایک لفظ میرا سنو اور اس کے بعد جتنا چاہے رونا. میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، جتنا چاہے رونا. اب تک کربلا میں ہونے والے واقعات کی جھلک ہمارے گلیوں تک نہیں پہنچی. ایک نوجوان کا انتقال ہوا، بستی والوں نے مجلس کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا، ساری بستی امٹ کے آ گئی. سوچو کیا سوچتے ہوں گے حسین اور امام زین العابدین کہ ہمارا جوان مارا گیا اور کوئی ہمیں پرسے کو بھی نہ آئے. بستی کے کچھ لوگوں نے مل کے 40واں کیا تو اتنا مجمع. سید سجاد نے قید خانے میں 40واں کی. میں چاہتا تو مجلس کو ختم کر دیتا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. وہ وقت نہیں آیا ہے. جتنے لوگ موجود ہیں اگر آج ان کی آوازیں امام زمانہ تک پہنچ جائیں اور ہم سرخرو ہو جائیں، مولا ہمارے پاس ہے ہی کیا سوائے آنسوؤں کے. ہم اپنے آنسوؤں کو تمہاری نظر کرنا چاہتے ہیں. اب میں تم سے وہ کربلا پڑھوں گا جو لفظوں کی محتاج نہیں ہے. اگر لفظوں کی محتاج ہوتی واقعوں کے ذریعے سے کب تک روتے رہو گے؟ کیا تم نے جلال پور میں کسی میت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب میت اٹھتی ہے تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر سے رونے والے کو آتا ہوا دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، اسے پانی پلاؤ. ارے کربلا میں سجاد تڑپ رہے تھے. امام محمد باقر تڑپ رہے تھے، سکینہ تڑپ رہی تھی. کسی نے پانی پلایا؟ یہ ہے کربلا جو ہمیں یاد آتی. یہ ہے کربلا جو ہمیں یاد آتی. عزیزوں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر کربلا پہ 1 سال تک پانی کے اوپر مصائب پڑھے جائیں تو شاید کم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہم نے بچپن سے ایک ہی بات سنی ہے کہ 4 تاریخ کو پانی بند ہوا، 7 تاریخ کو پانی ختم ہوا، مگر آج تک مجھے جواب نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کہاں ملا. آج تک. جانتے ہو رونے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے. صرف فاطمہ کو ذہن میں لاؤ اور رو، سکینہ کو ذہن میں لاؤ اور رو. ارے کتنی بیٹیاں تھیں اہل بیت کی جن پہ ستم ڈھایا گیا، غضب ڈھایا گیا. تمہاری چیخیں نکل جائیں گی اگر میں جملہ کہوں. صرف چند ہی بیٹیاں تو مشہور ہوئی تھیں. پہلی بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا، دوسری بیٹی علی کی بیٹی زینب کبریٰ، تیسری بیٹی حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین. پہلی بیٹی فدق مانگتی چلی گئی، دوسری بیٹی چادر مانگتی چلی گئی، تیسری بیٹی پانی مانگتی چلی گئی.
ساتھ تمام. یہ جلال پور ہے، جلال پور، جہاں آئے دن کربلا پہ ماتم ہوتا ہے. آج میں ماتم کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے دروازوں پر مانگنے والے تو آئے ہوں گے. کون سا دن ہوتا جب مانگنے والے نہیں آتے؟ ہر روز تمہارے دروازوں پہ مانگنے والے آتے. مجھے یاد کر کے بتانا کہ مانگنے والے نے کیا کیا مانگا. آیا، کپڑا مانگا، پیسہ مانگا، روٹی مانگی، آٹا مانگا، ناچ مانگا. کیا کسی مانگنے والے نے آج تک پانی مانگا؟ میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں. کیا کسی مانگنے والے نے آج تک پانی مانگا؟ نہیں مانگا. اب میں تمہیں روایت سناتا ہوں. جناب سکینہ نے کوفے میں ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا. جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں کیا اجازت ہے میں تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ کس منزل پہ پہنچا دیا تھا اہل بیت کو، کس مقام پہ پہنچا دیا تھا اہل بیت کو. جلال پور والوں، اگر رونا تو آج اس حسین مجلس کو مصاب ہوتے ہوئے کوتاہی نہ کرنا. تمہیں امام زمانہ کے حوالے کر رہا ہوں چند جملوں میں تمہاری آوازیں بلند رہنی چاہیے. کس موڑ پہ آ گئے تھے اہل بیت، کس منزل پہ آ گئے تھے. تمہاری گلیوں سے اس جوان مقدس کا جنازہ نکلا. تم نے دیکھا کتنی بھیڑ تھی. قبرستان تک جنازہ گیا. میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، ایک بھی آدمی جلال پور کا کھڑے ہو کے مجھ سے کہے کہ جتنی دیر جنازہ جاتا رہا کیا 4 کاندھوں کے علاوہ تم نے اسے دیکھا؟ جب تک جنازہ قبرستان تک پہنچا 4 ہی کاندھوں پہ رہا. تمہاری ہر میت 4 کاندھوں پہ جاتی ہے، مگر حسین نے کربلا میں ہر لاش اکیلے کاندھے پہ اٹھائی. حسین نے ہر میت اکیلے کاندھے پہ اٹھائی ہے. حر سے پہلے حر کے بیٹے کا لاشا لے کر کھڑے ہو گئے. حر نے کہا آقا میرے بیٹے کا لاشا مجھے دے دیجئے. کہا نہیں حر، کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اکیلا نہیں اٹھا سکتا. یقیناً مجلس تمام ہو گئی. خدا وند عالم آپ کو اس کے پل پل کا اجر دے گا. لیکن جو جملے میں اب پڑھنے جا رہا ہوں ان کو یاد رکھنا اور گھروں تک روتے ہوئے جانا. روایت یہ بتاتی ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی بستی میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، باڈی ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، تو وہ باڈی جب گھر آئے گی تو 2 کاندھوں پر، اسٹیچر پر 2 کاندھوں پر، اور گھر سے ٹکڑے ٹکڑے بدن قبرستان جائے گا تو 4 کاندھوں پر. آج تک میں نے کسی ٹکڑے ٹکڑے بدن کو 4 کاندھوں کے علاوہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. مگر ہائے رے حسین نے مختل میں ایک چادر بچھائی. اس چادر میں جسم کے ٹکڑے جمع کیے، قاسم کے اعضا گٹھری میں باندھے، گٹھری کو یا علی مدد کہہ کے اٹھایا. آواز دیے ام فروا ہمارے سر پہ ایک جنازہ ہے، وہ تیرے لال کا ارمان ہے. اے ام فروا تیرے بیٹے کی میت آ رہی ہے. ٹکڑے ٹکڑے بدن تھا، اکیلا حسین اکیلی میت کو لے کر جا رہا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عقدے مشکل کو حل کر. میرے معبود ہماری مرادوں کو بدلا. پروردگار مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل
پروردگار عالم تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتے، تجھی سے امید کرتے ہیں، تجھی سے ہمارا دل بندھا ہے۔ میرے معبود ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کر۔ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیریا جائیں اور محروم ہو کر چلے آئیں۔ ہماری بیوی کے روزے کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے اپیل اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عقیدے وابستہ ہیں، ہمیں تجھ سے امید ہے۔ میرے معبود ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو کامیاب و کامران کر دے، ہمارے آنسوؤں پر رحمت نازل فرما۔ اسی محبت پہ زندگی دی ہے، اسی محبت پہ موت دینا۔ اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دیتے نا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ماسٹر مقدس رضا ابن محمد افتخار کربلائی کی روح کو اصالِ ثواب۔